السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج 2 دن سے میں علی ویر اور شاہد کا جو ویڈیو آ رہے ہیں اس کو میں برابر آبزرو کر رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں. آج میں نے اسلم بھائی اور علی ویر کی باتیں بھی سنی. ہم لوگ تھرو آؤٹ ان کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن آج ہم کو یہ احساس ہوا کہ ہم دو طرفہ سنیں. کسی کا بھی دشمن بننا یہ غلط ہے. جب ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی باتیں یا ایک طرفہ باتیں نہیں سننی چاہیے، ہمیں دو طرفہ باتیں سننی چاہیے. آج جب میں نے علی کو سنا تو مجھے احساس ہوا کہ علی کو جتنا بھی ہم لوگ ولن سمجھ رہے تھے، علی اتنا ولن نہیں ہے. اس نے بہت صاف کہا کہ یہ انسان جو تھا، واقعی ہم لوگوں نے عظمیٰ کا گھر پہلے بھی دیکھا تھا. عظمیٰ کا ٹوٹے ہوئے گھر یاد ہے. پھر اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا، بالکل ایک صحن تھا سامنے کھلا جس میں وہ کھانا بناتی تھی، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. علی نے اس کو ولاگ بنایا، علی نے شاہد کو پنڈ میں عزت دلائی. اس کی کیا حالات تھے، اس کے بچے کس طرح کے کپڑے اور بال کرتے تھے، کس طرح سے عظمیٰ کی بھی شکلیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ وہ ایک نوکر کی طرح سے کام کر رہی تھی. لیکن کہتے ہیں انسان جب پیسے والا ہو جاتا تو اس کی لالچ اور خواہشات بڑھ جاتی ہے. علی بھی نے اور حمیرہ نے اس کو کبھی بھی غیر نہیں سمجھا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے آبزرو کیا تھا. ان کو برابر سے اپنے ساتھ بیٹھا کے کھانا کھلاتے تھے. شاہد باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک ہی چرپائی پہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، شیئر کرتے تھے. آم کی پیٹیوں کو بھی ہم نے علی کو دیکھا تھا کہ پچھلے سیزن میں آم کے آم یہ عظمیٰ کو دے رہے تھے. عظمیٰ کے بچوں کو اسکول میں نام بھی لکھوایا. عظمیٰ کا بڑا بیٹا مستقل علی اسے بیٹا بیٹا کہہ کر مانتا تھا. عظمیٰ کو وہ اپنے ساتھ کار میں بیٹھا کر شادی میں شریک کرنے کے لیے لے کر آیا. لیکن جب ایک کانٹیکٹ تھا، جب بھائی ایک کانٹیکٹ تھا کہ میں دیکھیے آپ کو ایک ولاگ بنا کے دے رہا ہوں. دیکھیے ہم لوگ بھی آج یوٹیوب پہ شروع ہوئے ہیں. آج 4 ماہ 5 ماہ سے زیادہ میرا ہو گیا ہے، لیکن میرا 320 سبسکرائبر ہے، نہیں بڑھ رہے. لیکن عظمیٰ اور شاہد کو بڑھانے والا علی ویر تھا، کیونکہ علی ویر کے جتنے بھی سبسکرائبر تھے وہ سب عظمیٰ اور شاہد کے ساتھ آ گئے تھے اس جنگ میں، جب دلاور بھائی کی جنگ چل رہی تھی. اور یہ لوگ جو تھے جب تک مکان بنتا رہا، علی ویر ان کو باقاعدہ فرائیڈے جو تھا وہ پیمنٹ کر رہا تھا. اور ہم لوگوں کی یوٹیوب ولاگ میں آ کر وہ دکھاتا تھا کہ دیکھیے اب میں ان کا پیمنٹ ہر جمعہ کر رہا ہوں. اس کے بعد اس نے اس کو نیا فون خرید کے دیا. پھر اس کو سارے اپنے سبسکرائبر دیے، اپنی طرح بیٹھایا. لیکن جب انسان کو لالچ کی انتہا بڑھ جاتی ہے اور کہتے نہیں حبس، مکان بھی بنا کے دیا. جب سب کچھ اس کا تیار ہو گیا تب سڈن جو ہے دونوں کے بیچ میں کیا لڑائیاں ہوئی، کیا بات ہوئی، وہ تو گھر کے مسئلے کے اندر ہے. کہ جب اس نے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، میرے تو 1.5 لاکھ روپے کی آمدنی ہو رہی ہے اور آپ مجھے 50,000 دے رہے ہیں. اس پہ ان کے گھروں میں کچھ جنگ ہوئی اور علی وی نے کہا ٹھیک ہے، جو ہمارے کانٹیکٹ حساب سے آپ ختم کر دو اور آپ اپنا بلاگ بناؤ. تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے. لیکن ہمیں دونوں طرف سننا چاہیے اور پھر اپنی رائے دینی چاہیے. بہرحال جو بھی ہے، یہ چک لیا جو ہے، یہ اس میں جو ہے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، لوگوں کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہے. علی نے ہزاروں لوگوں کو ولاگ بنا کے دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ پیسہ لے رہا ہے تو محنت بھی کرتا ہے، ان کو سکھاتا بھی ہے کہ کس طرح سے چینل بنایا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی گروتھ ہوتی، چاہے وہ چھوٹا ویر ہو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن بنانے والا علی ویر ہے. اس میں آج ان کی بات سن کے مجھے تو میری جو یہ مرضی ہے کہ جو ہم سب کو جیسے مودی بخاری بھائی نے کہا کہ دونوں طرفہ سنیں، تو شاہد اور آمنے سامنے آئے علی بھائی اور پنچایت کے سامنے بیٹھے، بات ہو اور بات کلیئر ہو. ایک طرفہ بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گی کہ پیار محبت سے انسان رہے. یوٹیوب کی حوث میں ہزاروں جانیں جا رہی ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں لالچ میں گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھروں کو کھلے عام جو ہے دنیا کے سامنے نمائش کر رہے ہیں. وہ سب نہ کر کے ایک اچھی زندگی اور ایماندار زندگی کے ساتھ اپنا یوٹیوب بلاگ خوشی خوشی بنائیں، جو سوشل
اور اکنامی سب کچھ گاؤں کی دکھائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معذرت دیں۔ پھر انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اگر ہو سکے تو مجھے سبسکرائب کریں، مجھے سننے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لے رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔